کیسے اصلاح ہوگا؟ یہ اصلاح معاشرہ کا جو عنوان اتنا بڑا لگا ہوا ہے، کیسے اصلاح ہوگا؟ علماء کرام کی قربانی ہے کہ ہم لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اتنے سارے راستے نکال دیے۔ اب تو جنازے کے سامنے بھی تقریر ہوتی ہے، جمعہ میں خطاب ہوتا ہے، مجلس نکاح میں بیان ہوتا ہے، میلاد کی مجلس منعقد کی جاتی ہے، اور جب گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو چھٹی کے عنوان سے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے سبوں کو مستفید فرمائیں۔ وقت چونکہ سبوں کے لیے متعین ہے، اس وقت کی رعایت ہم سبوں کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے خطاب کے ساتھ کیا ٹائم تھا؟ آپ کا ٹائم کیا تھا؟ 8 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وقال تعالی فی موضع آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما موقر و محترم حضرات علماء کرام اور اس اجلاس کے روح رواں حضرت مولانا مفتی اطہر القاسمی صاحب، مولانا آصف صاحب اور دیگر اس گاؤں کے نوجوان کمیٹی اور تمام باشندگان، اور اس اجلاس کے مہمان خصوصی نائب امیر شریعت حضرت مولانا شمشاد صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی نعیم الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ اجلاس دیگر اجلاس سے ہٹ کر ہے اور سب کا وقت متعین ہے، اسی اعتبار سے تمام مقررین اور شعراء کرام الحمدللہ اپنے اپنے اوقات کی پابندی کر رہے ہیں۔ مجھے جو وقت ملا ہے، میں نے آپ کے سامنے 2 آیت کریمہ تلاوت کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی چند لمحہ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت کریمہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح کے معنی ہوتا ہے درست کرنا، ٹھیک کرنا، اور معاشرہ کے معنی ہوتا ہے رہن سہن، رہنے کی جگہ۔ تو اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوا ہم اپنے رہن سہن کو ٹھیک کریں، اور رہن سہن میں، معاشرہ میں یہ ساری چیزیں آ گئی، اور یہ ضرورت اس وقت تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بگاڑ کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اس وقت معاشرہ کا حال بہت برا تھا، معاشرہ کا حال بہت خراب تھا، معاشرہ اتنا گندا تھا کہ لوگ عرب کے لوگوں کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، لوگ عرب کے لوگوں کو مینگنیوں میں کھیلنے والے شمار کرتے تھے، عرب کا مطلب سب سے گندا سمجھا جاتا تھا،
اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر پیدا کیا، اور سب سے پہلے یہی آیت جو میں نے آپ کو خطبے میں سنایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا، سب سے پہلی آیت ہے۔ قرآن مقدس میں 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، ان تمام آیتوں میں سب سے پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے پیغام کو امت کے سامنے پیش کیا، اس مکہ والوں کے سامنے پیش کیا، مشرکین کے سامنے پیش کیا۔ ان لوگوں نے قرآن کو مانا، قرآن کو سنا اور عمل کے جذبے سے سنا، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پوری دنیا میں عرب کے لوگ امام بن گئے، پوری دنیا میں عرب کے لوگ اسلام کے پرچارک بن گئے، پوری دنیا میں اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بن گئے اور اسلام کے رہنما بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ان کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ نازل فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اور ایسے مانا، اس طریقے سے مانا کہ سمندروں پر حکومت کیا، ہوا پر حکومت کیا، زہریلے جانوروں پر حکومت کیا، اور بڑے بڑے دشمنوں نے مکہ المکرمہ کے قرآن کے ماننے والے لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور صرف دیکھ کر کے بڑے بڑے جنگوں کو فتح کیا۔ آج جو فلسطین کے حالات ہیں اور اس وقت جو مسجد اقصیٰ پر یہ جو بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، اور وہاں کے مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں اور مسجد کی حفاظت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کیا آپ اس گمان میں ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسجد اقصیٰ کے پاس پہنچے تھے، حضرت عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے اس وقت، اور چٹھی لکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کو یہاں کے پادری بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں میں تمہارے حاکم اور بادشاہ کی کچھ نشانی پاتے ہیں، اگر ہم اس نشانی کو دیکھ لیں گے، اس علامت کو دیکھ لیں گے، تو مسجد اقصیٰ کو بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی مزاحمت کے ہم اس مسجد کو تمہارے بادشاہ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹھی لکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جس وقت مسجد کے گیٹ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، ایک روایت کے مطابق 70 پیون چپی کپڑے میں لگے ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 17 چپی لگے ہوئے، اور جس وقت مسجد کے گیٹ پر پہنچے تھے، باری لگا لی تھی سواری پر آنے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے اور غلام اونٹ پر سوار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف کا یہ معاملہ تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا، مجھے وقت نہیں ہے، مجھے یہ بتلانا ہے کہ قرآن پر ان لوگوں نے عمل کیا تو بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے مسجد کی چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ آج ہمارے پاس مکمل قرآن ہے، آج ہمارے پاس نبی کی مکمل زندگی ہے، آج ہمارے پاس علماء کرام نے ہماری اصلاح کے لیے کتنے سارے راستے نکال دیے۔ جماعتوں کا کام شروع ہوا، یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کی کرنی پڑ رہی ہے، کہیں اصلاح معاشرہ کا کانفرنس کرنا پڑتا ہے اور کہیں پر تحفظ شریعت کا کانفرنس کرنا پڑتا ہے۔ 3 دن کی جماعتیں نکلتی ہے، 40 دن کی جماعتیں نکلتی ہے، 4 مہینے کی جماعتیں نکلتی ہے، سال بھر کی جماعتیں نکلتی ہے، ایک دن اپنی مسجد میں گشت، ایک دن دوسرے کے مسجد میں، دوسرے محلے میں گشت اور اجتماع ہوتا ہے، سے ساری چیزیں آج رسم بن گئی ہے،
सब चीज़ रस्म हो गई है। वो अमल नदारत, अमल के जज्बे से न जलसे में जाते हैं, अमल के जज्बे से न जमात में जाते हैं, अमल के जज्बे से न इज्तिमा में जाते हैं, कहीं अमल का जज्बा नहीं है। जमात से आकर के बेटे की शादी में वही खुराफात, और मौलवी मौलाना सब उस बारात में वो जहेज वाले पैसे में आलिम हाफिज कारी मुफ्ती नमाजी साहब हाजी साहब जमाती साहब मौलवी साहब सब उस सूद वाले पैसे में खाने के लिए जाते हैं। कैसे इस्लाह होगा? ये इस्लाह मुआशरा का जो उन्वान इतना बड़ा लगा हुआ है, कैसे इस्लाह होगा? वो उलमाए किराम की कुर्बानी है कि हम लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए इतने सारे रास्ते निकाल दिए। अब तो जनाजे के सामने भी तकरीर होती है, जुमा में खिताब होता है, मजलिस निकाह में बयान होता है, मिलाद की मजलिस मुनाकिद की जाती है, और जब घर में बच्चे पैदा होते हैं तो छठी के उन्वान से, जिसका कोई सबूत नहीं है बल्कि सातवीं है, सातवें दिन हम अपने बच्चों का नाम रखें, अकीका करें, तो आज हमारे मुआशरे में छठी के उन्वान से भी एक प्रोग्राम किया जाता है, वहाँ भी बयान होता है। तो इतने सारे बयानात और इतने सारे इस्लाह के तरीक़े हमारे समाज में राइज हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब हम आपसे सवाल कर रहे हैं, और इतने दिन से हज़रात उलमाए किराम ने ये सब कुछ किया, इतने दिन से हमारे उलमाए किराम ने हम लोगों के इस्लाह के लिए इतने सारे रास्ते निकाले। अब हम आपसे रास्ता पूछ रहे हैं। हम लोग इतने दिन से थक चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं, बयान करते करते हमारे उलमाए किराम पक चुके हैं, इस्लाह मुआशरा के इजलास करते करते हमारे उलमाए किराम थक चुके हैं, इज्तिमा करते करते तबलीगी जिम्मेदार हजरात थक चुके हैं। अब कितने इस्लाह के रास्ते निकाले जाएं? अब आपसे हम पूछते हैं, आप हमें इसमें से खड़े होकर के। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा, और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।